حضرت سید علاؤالدین علی احمد صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دن حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ ہم نے تمہیں ہفت اقلیم کا شاہ ولایت مقرر کیا ہے، فی الحال تم پانی پت جانے کے بجائے پہلے چتور گڑھ چلے جاؤ اور سلطان علاؤالدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو جاؤ۔ سلطان علاؤالدین خلجی بادشاہ اسلام ہے اور ایک عرصے سے قلعہ چتور گڑھ کا محاصرہ کیے ہوئے ہے، مگر اسے فتح حاصل نہیں ہوتی۔ تمہارا جانا وہاں پر ضروری ہے، اس لیے کہ جب تک تم دعا نہ کرو گے اسے فتح حاصل نہ ہوگی۔ تمہارے جانے کے بعد اس دنیا فانی سے میرا بھی کوچ ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا کہ مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ آپ کا وصال مبارک کب ہوا اور پھر میں آپ کی آخری خدمت سے محروم رہ جاؤں گا۔ آپ نے ارشاد فرمایا، جس دن قلعہ فتح ہوگا اسی دن میرا وصال ہوگا، یعنی جس دن تم سے کوئی کرامات سرزد ہوگی اسی دن میرا وصال ہوگا۔ انہوں نے عرض کیا کہ قلعہ فتح ہونے کی کیا صورت ہوگی؟ آپ نے ارشاد فرمایا، تمہارے لشکر میں موجودگی کی نشاندہی اور اطلاع ایک ولی اللہ سلطان علاؤالدین خلجی کو کرے گا۔ سلطان تمہارے پاس آ کر تم سے دعا کرنے کی درخواست کرے گا تو تم اس کا حق میں دعا کرنا، بفضل باری تعالیٰ تمہاری دعا قبول ہوگی اور قلعہ فتح ہو جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا کہ تم میری تجہیز و تکفین و تدفین میں شامل ہوگے۔ اپنے پیر و مرشد کا حکم ملتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کلیہ شریف سے روانہ ہوئے اور سلطان علاؤالدین خلجی کی فوج میں جا کر بھرتی ہو گئے۔ ان دنوں سلطان علاؤالدین خلجی چتور گڑھ کے قلعے کے محاصرہ کیے ہوئے تھا۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہایت دیانت و امانت کے ساتھ اپنا فریضہ انجام دیتے، رات کے وقت اپنے خیمے میں رہ کر عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ سلطان خلجی نے کافی عرصے تک محاصرہ کر رکھا تھا، مگر اسے قلعہ فتح کرنے میں ناکامی کا سامنا تھا۔ چونکہ شاہی فوج نے کافی عرصے سے میدان جنگ میں اپنے خیمے لگا رکھے تھے تو طویل محاصرے اور بارش کے کثرت کی وجہ سے خیموں کے رسے گل کر کمزور ہو چکے تھے اور کافی تعداد میں ناکارہ ہو گئے تھے۔ اس بات کی اطلاع سلطان علاؤالدین خلجی کو دی گئی تو سلطان نے فوری طور پر سوت اکٹھا کرنے کا حکم دیا۔ شاہی حکم کے تعمیل میں شاہی کارندے اسی وقت چاروں طرف سوت اکٹھا کرنے کی غرض سے روانہ ہو گئے۔ کچھ شاہی کارندے ایک گاؤں میں پہنچے اور لوگوں سے کہا کہ سلطان کا حکم ہے فوری طور پر اس قدر سوت فراہم کیا جائے۔ بظاہر اتنی جلدی اس قدر سوت کی فراہمی بہت مشکل اور ناممکن تھی، اسی لیے گاؤں کے لوگ پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ اس گاؤں میں ایک بزرگ رہتے تھے جو مستجاب الدعوات اور صاحب کرامات ولی اللہ تھے۔ ان کو شاہی کارندوں کی آمد اور گاؤں والوں کی پریشانی کا علم ہو گیا، چنانچہ وہ گاؤں والوں کے پاس آئے اور ان کی تسلی دیتے ہوئے کہا کہ فکر کرنے اور پریشانی ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، انشاءاللہ تعالی میں اس کا انتظام کر دوں گا۔ بزرگ نے ایک شاہی کارندے کو اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لے کر آئے۔ گھر سے ایک ہنڈیا لے کر اس میں ایک سوت کی نلکی ڈال دی، پھر ہنڈیا کے منہ پر کپڑا باندھ کر ایک سوراخ سے نلکی کے سوت کا سرا باہر نکالا، کچھ پڑھ کر دم کیا اور دعا مانگی۔ اس ہنڈیا کو لے کر شاہی کارندے کے پاس آئے اور اس سے فرمایا، اس کو لے جاؤ اور سوت کا سرا کھینچ کر جس قدر چاہو رسہ بنا لو، انشاءاللہ سوت میں کمی واقع نہ ہوگی۔ شاہی کارندے بزرگ کی بات سن کر بہت خوش ہوئے اور ہنڈیا لے کر خوشی خوشی شاہی لشکر کے قیام گاہ میں پہنچے اور سوت کھینچنا شروع کیا۔ وہ سوت کھینچتے جاتے تھے اور رسے بنتے جاتے تھے۔ اس طرح بہت جلد ڈھیروں کے حساب سے رسے تیار ہو گئے۔ بے شمار لشکری اس منظر کو دیکھنے کے لیے وہاں پر جمع ہو گئے تھے اور حیران ہوتے تھے۔ بزرگ کی اس کرامت کی خبر سلطان علاؤالدین خلجی کو بھی ہو گئی، چنانچہ وہ خود اس جگہ پر آیا جہاں ہنڈیا سے سوت نکالا جا رہا تھا۔ اپنی آنکھوں سے سارا مشاہدہ کرنے کے بعد ان شاہی کارندوں کو ساتھ لے کر ان بزرگ کی خدمت میں حاضری کی سعادت سے مشرف ہوا۔ قدم بوسی کرنے کے بعد عرض کیا، حضور بہت زبردست مہم آن پڑی ہے، کامیابی نہیں ہو رہی ہے، میری فتح کے لیے دعا فرمائیے۔ بزرگ نے جواب دیا، جو کام میرے ذمے تھا وہ میں نے بفضل باری تعالیٰ پورا کر دیا ہے۔ جس مقصد کے لیے تم میرے پاس آئے ہو اس کے لیے خود تمہارے لشکر میں ایک خدا رسیدہ بزرگ موجود ہے، اگر وہ دعا کرے گا تو تمہاری فتح یقینی ہے۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے اپنے لشکر میں بزرگ کی موجودگی سے لا علمی کا اظہار کیا تو اس حقیقت شناس مرد بزرگ نے کہا، اس بزرگ کی علامت یہ ہے کہ ایک روز رات کے وقت تیز ہوا چلے گی، بارش اور آندھی کے باعث تمام خیمے گر جائیں گے، تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، لیکن اس بزرگ کا خیمہ قائم رہے گا اور اس کا چراغ بھی روشن رہے
رہے گا اور وہ تلاوت کلام اللہ میں مشغول ہوگا۔ اگر اس وقت تم آندھی اور بارش میں تھوڑی سی تکلیف کر کے اس بزرگ کے پاس جا کر ان سے دعا کی درخواست کرو تو وہ ضرور دعا کریں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ تمہیں فتح حاصل ہوگی۔ سلطان علاء الدین خلجی اس وقت کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا۔ آخرکار وہ شب آ ہی گئی۔ بارش کے ساتھ سخت آندھی چلی، خیمے گر گئے جس سے تمام لشکر والوں کے چراغ گل ہو گئے۔ سلطان فوری طور پر اپنے لشکر گاہ میں ہر طرف پھرنے لگا۔ اسے دور سے ایک خیمہ میں چراغ جلتا ہوا دکھائی دیا۔ وہ فوراً اس خیمے میں پہنچا تو دیکھا کہ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تلاوت قرآن پاک میں نہایت استغراق کے ساتھ مصروف تھے۔ سلطان دست بستہ ایک کونے میں کھڑا ہو گیا۔ حضرت شیخ نے جب تلاوت کلام پاک سے فراغت پائی تو سلطان کی طرف دیکھا۔ سلطان نے سلام کیا، آپ نے جواب دیا اور اس وقت آنے کی وجہ پوچھی۔ سلطان نے معذرت کی کہ میں آپ کے قدر و منزلت نہ کر سکا، آپ مجھے معاف فرما دیں۔ اس کے بعد دعا کی درخواست کی۔ آپ نے فرمایا میں یہاں سے 3 کوس پر جا کر دعا کروں گا، انشاءاللہ تعالیٰ قلعہ فتح ہو جائے گا۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے 3 کوس پر جا کر دعا کی۔ ادھر سلطان خلجی نے آپ کے حکم کے مطابق قلعہ پر حملہ کر دیا تھا، جس کے نتیجے میں قلعہ فتح ہو گیا تھا۔ جس وقت سلطانی لشکر فتح مندی کے ساتھ قلعہ میں داخل ہو رہا تھا، اس وقت حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے پیر و مرشد کی بات یاد آئی اور سمجھ لیا کہ آج حضرت مخدوم پاک علاء الدین علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا وصال ہو گیا ہے۔ چنانچہ فوری طور پر قلعہ شریف کے لیے روانہ ہو گئے۔ قلعہ شریف میں پہنچ کر مرشد پاک کے غسل و کفن سے فارغ ہونے کے بعد جنازہ بالکل تیار ہو گیا تھا تو دیکھا کہ ہزاروں لوگ حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی نماز جنازہ پڑھنے کے لیے موجود ہے۔ نماز جنازہ پڑھانے کی کوئی جسارت نہ کرتا تھا، کیونکہ نماز جنازہ اس شخص کو پڑھانا تھی جو حضرت علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے زیادہ بلند مقام و مرتبہ رکھتا ہو۔ اسی 605 میں تھے اور تھوڑی دیر انتظار کے بعد مصلی پر کھڑے ہونا ہی چاہتے تھے کہ حاضرین نے دیکھا کہ ایک گھوڑے پر سوار نقاب پوش چلا آ رہا ہے۔ قریب آ کر اس نے گھوڑا باندھا اور نماز جنازہ پڑھانے کے لیے مصلی پر کھڑا ہو گیا۔ نماز جنازہ پڑھانے کے بعد جب وہ نقاب پوش واپس جانے کے لیے گھوڑا کھولنے لگا تو اس وقت حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو ایک بات یاد آ گئی کہ انہوں نے ایک دن اپنے پیر و مرشد حضرت مخدوم علی احمد صابر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے سوال کیا تھا کہ حضور مقام فنا اور مقام بقا کیا ہے؟ تو حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ فنا و بقا کا راز کسی وقت ظاہر کر دیا جائے گا۔ آج وہ سوال اچانک اتنی مدت کے بعد حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذہن میں دوبارہ ابھر آیا تھا۔ پھر ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ جس بزرگ نے مرشد پاک کی نماز جنازہ پڑھائی ہے ان سے ملاقات کرنی چاہیے کہ وہ کون ہیں، تاکہ پتہ چل سکے کہ مرشد پاک کی نماز جنازہ کس شخصیت نے پڑھائی ہے۔ اس اثنا میں وہ بزرگ گھوڑے پر سوار ہو کر جانے ہی والے تھے کہ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دوڑتے ہوئے ان کے قریب پہنچے اور عرض کیا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں؟ آپ کا نام کیا ہے؟ یہ سن کر نقاب پوش نے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا دیا اور فرمایا، فقیر کے جنازے کی نماز فقیر ہی نے پڑھائی ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ دیکھا تو نہایت حیران ہوئے۔ مرشد پاک نے ارشاد فرمایا، شمس الدین حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ قبر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، وہ مقام فنا ہے اور یہ مقام بقا ہے۔ یہ سنتے ہی حضرت خواجہ شمس الدین ترک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے آپ کو سنبھال نہ سکے اور بے ہوش ہو گئے۔ اس اثنا میں وہ بزرگ گھوڑے پر سوار ایک طرف روانہ ہو کر سب کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ تو دوستو، یہ ہے اللہ والوں کی کرامات۔ اللہ والوں کے صدقے میں دعا کرتے ہیں، اللہ اپنے بزرگوں کے صدقے میں ہماری نیک دلی جائز مرادوں کو قبول فرمائے اور ہمیں دنیا میں اور آخرت میں کامیاب کرے اور ہمیں 5 وقتہ نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ دوستو، چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں، جس سے کہ دوستو آنے والے واقعات آپ کو آسانی سے مل سکیں۔